السلام علیکم مائی ڈیئر لسنر. کیا دیواریں چین تیمور کو روک پائی؟ آئیے جانتے ہیں. باجزید جلدرم کا غرور خاک میں مل چکا تھا. اناتولیا سے سمرقند تک صرف تیمور کا نام گونج رہا تھا. ایشیا کا وہ مطلق العنان سلطان جس نے آدھی دنیا کو اپنی تلوار کے زور پر فتح کیا، آج ایک ایسی مہم کا خواب دیکھ رہا تھا جس نے تاریخ کے بڑے بڑے فاتحین کے حوصلے توڑ دیے تھے. کیا وہ شخص جس نے ہاتھیوں کی فوج کو راکھ کا ڈھیر بنایا، آج قدرت کے ایک اشارے پر خود راکھ بننے والا تھا؟ کیونکہ اب تیمور کا مقابلہ کسی بادشاہ سے نہیں بلکہ موت کے فرشتے یعنی کہ برف کے ان طوفانوں سے تھا جو اس کا راستہ رکنے کے لیے تیار کھڑے تھے. مائی ڈیئر لسنر، امیر تیمور کی داستان شجاعت اپنے آخری اور سب سے عبرتناک باب میں داخل ہو چکی ہے. پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ کیسے انترا کے میدان میں دو سمندر ٹکرائے اور تیمور نے عثمانی سلطنت کی کمر توڑ دی. وہ جس نے سمرقند کو دنیا کا نگینا بنایا، وہ جس نے دہلی کے لہو سے ہولی کھیلی، وہ جس کی ہیبت سے یورپ اور ایشیا تھر تھراتے تھے، آج وہ ایک نئی اور آخری منزل کی طرف بڑھ رہا تھا. وہ منزل جو دیواریں چین کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی. یہ 1404 کا آخر تھا. تیمور کی عمر 70 سال کے قریب تھی، لیکن اس کا عزم ابھی بھی جوان تھا. سمرقند میں جشن فتح منایا جا رہا تھا، مگر تیمور کی نظریں مشرق کے آخری افق پر جمی تھی. اس نے اپنے لاکھوں کے لشکر کو حکم دیا، چین کی طرف کوچ کرو. یہ مہم کوئی معمولی مہم نہیں تھی. راستے میں بے پناہ صحرا اور بلند و بالا پہاڑ تھے، اور سب سے بڑھ کر آفت کا موسم. جیسے ہی تیموری لشکر سمرقند سے نکلا، قدرت نے اپنا غضب دکھانا شروع کر دیا. برف باری اتنی شدید تھی کہ راستے گم ہو گئے. ٹھنڈ اتنی سخت کہ سپاہیوں کے ہاتھ پاؤں شل ہونے لگے. وہ جاں باز جو دشمن کی تلواروں سے نہیں ڈرتے تھے، آج برف کے طوفانوں کے سامنے بے بس تھے. تیمور جو خود ضعیف اور بیمار تھا، اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا. اس نے خود کو کوسا، اپنے غرور پر پشیمان ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. ترار
کے مقام پر تیمور کی طبیعت مزید بگڑ گئی. اسے تیز بخار نے آن گھیرا. وہ شخص جس کے ایک حکم پر شہر کے شہر جل کر راکھ ہو جاتے تھے، آج خود زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا. اس کے حکیم، اس کے بیٹے، اس کے جرنیل، سب نے بس امید ہار دی تھی اور بے بس کھڑے تھے. کہتے ہیں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تیمور نے اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور وصیت کی، رعایا کے ساتھ عدل کرنا، میری سلطنت کی حفاظت کرنا، اور یاد رکھنا موت ہر فاتح کا آخری ٹھکانہ ہے. 18 فروری 1405 وہ سیاہ دن جب ایشیا کا وہ عظیم سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. امیر تیمور وہ فاتح جس نے دیوار چین کو عبور کرنے کا خواب دیکھا تھا، خود موت کی دیوار کے اس پار چلا گیا. چین کی مہم نامکمل رہ گئی اور سمرقند کا وہ شیر ہمیشہ کے لیے سو گیا. مائی ڈیئر لسنر، امیر تیمور کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عزم اور حوصلے سے دنیا تو جیتی جا سکتی ہے، مگر موت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تیمور کی موت کے بعد اس کے عظیم سلطنت کا کیا ہوا؟ کیا اس کے بیٹے اس کے عدل اور وصیت پر قائم رہ پائے، یا تیمور کی محنت بھی خاک میں مل گئی؟ جاننے کے لیے دیکھیے ہماری نئی سیریز تیموری سلطنت کا زوال. بھائی بھائی کا دشمن. اور ہاں، اگر آپ کو تیمور کی یہ مکمل کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، اور ہمارے چینل وسیم ڈوگر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی جاندار تاریخی دستاویزی فلمیں اور کہانیاں لاتے رہیں گے. آپ کا تابع دار وسیم منشا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد. خدا حافظ.